बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हुकूकुल इबाद यानी अल्लाह की मखलूक के हुकूक की अहमियत और इस अमल से हज का सवाब पाने वाले किस्सों की कड़ी का ये तीसरा किस्सा है। पहले और दूसरे किस्सों के लिंक्स आपको इस वीडियो के आखिर में और वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट, ट्विटर अकाउंट और यूट्यूब चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, अब किस्से की तरफ बढ़ते हैं। ये किस्सा एक इमाम मस्जिद का है जिनको लाहौर के बदनाम मोहल्ले हीरा मंडी, जिसे शाही मोहल्ला भी कहते हैं, कि एक पुरानी मस्जिद में महकमा औकाफ ने ज़बरदस्ती तैनात कर दिया था। बेशक वो इमाम मस्जिद बन के भेजे जा रहे थे, लेकिन हीरा मंडी की बदनामी की वजह से जो सुनता था वो या तो हंसता या इमाम साहब से अफसोस करता था। एक क्लर्क ने तो आंख मारकर ये तक कह दिया कि मौलवी साहब की तो 5 उंगलियां घी में हैं और सर कढ़ाई में। ऐसी बातें सुनकर इमाम साहब को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। इमाम साहब की बीवी उनकी दिलजोई करती और तसल्ली देती और समझाती कि इमामत ही तो है, किसी भी मस्जिद में सही, और मेरा क्या है, मैं तो वैसे भी घर से निकलना पसंद नहीं करती, पर्दे का कोई मसला नहीं होगा, और फिर हमारे कौन से कोई बच्चे हैं कि उनके बिगड़ने का डर हो। आखिर वो दिन आ गया जिस दिन इमाम साहब और उनकी बीवी को हीरा मंडी की मस्जिद की तरफ रवाना होना था। सामान बांधकर दोनों मियाँ बीवी ने अल्लाह का नाम लिया और शेखुपुरे से लाहौर जाने के लिए प्राइवेट बस में सवार हो गए। लाहौर पहुंचकर बस अड्डे से हीरा मंडी जाने के लिए तांगा मिल गया। 15 से 20 मिनट में इमाम साहब और उनकी बीवी हीरा मंडी पहुंच गए। दोपहर का वक्त था, शायद बाजार खुलने का वक्त नहीं था। देखने में तो आम सा मोहल्ला था। फर्क था तो सिर्फ इतना कि पान, सिगरेट और फूल वालों की दुकानें कुछ ज्यादा थीं। मस्जिद के सामने तांगा रुका तो ऐसा लगा कि मोहल्ले वालों की ईद हो गई हो। जाने किन किन कोने खदरों से बच्चे और औरतें निकलकर जमा होने लगीं। मिली जुली आवाजों ने आसमान सर पर उठा लिया। तरह तरह की आवाजें इमाम साहब के कानों में पड़ रही थी, जैसे कि अबे नया मौलवी है, बीवी भी साथ है, पिछले वाले से तो बेहतर होगा, क्या पता लगता है बहन, मर्द का क्या एतबार। हाँ हाँ सही कहती हो, दाढ़ी वाला मर्द तो और भी खतरनाक होता है। अजीब बदतमीजी का तूफान बरपा था। मुकालमों और फिक्रों से ये मालूम पड़ता था कि जैसे तवाइफों के मोहल्ले में मौलवी नहीं बल्कि शरीफों के मोहल्ले में कोई तवाइफ आई हो। इससे पहले कि इमाम साहब की बर्दाश्त का पैमाना लबरेज होता, मस्जिद का खादिम गुलाम शब्बीर मौलवी साहब करता दौड़ा आया और हुजूम को वहां से भगा दिया। गुलाम शब्बीर 25 साल से अपना काम निहायत मेहनत और दयानतदारी से अदा कर रहा था। वो एक खुश तबीयत, सादा और नेक आदमी था। बूढ़ा था मगर कमाल का हौसला और हिम्मत रखता था और जुबान पे शिकायत का एक लफ्ज नहीं लाता था। गुलाम शब्बीर इमाम साहब को मस्जिद से जुड़े 2 कमरों के क्वार्टर में ले गया, जो इमाम साहब की रिहाइश थी। सामान संभालते और घर को ठीक करते हफ्ता लग गया। घर ठीक करने में गुलाम शब्बीर ने बहुत मदद की। जब से इमाम साहब आए थे तब से उनके दिमाग में एक बात खटक रही थी। सो एक दिन उन्होंने गुलाम शब्बीर से पूछ लिया, मियाँ ये बताओ कि पिछले इमाम मस्जिद के साथ क्या माजरा गुजरा। गुलाम शब्बीर थोड़ा हिचकिचाया और फिर इमाम साहब को एक तरफ ले गया कि बेगम के कान में आवाज ना पड़े। उसने कहा, मियाँ जी अब क्या बताऊं आपको, जवान आदमी थे और गैर शादीशुदा भी। मोहल्ले में भला हुस्न की क्या कमी है, बस दिल आ गया एक लड़की पे। लड़की के दलाल भला कहाँ जाने देते थे सोने की चिड़िया को। पहले तो उन्होंने मौलाना को समझाने बुझाने की कोशिश की, फिर डराया धमकाया, लेकिन मौलाना नहीं माने। एक रात लड़की को भगा ले जाने की कोशिश की तो बदामी बाग अड्डे पर ही पकड़े गए। जालिमों ने इतना मारा पीटा कि मौलाना जान से गए। गुलाम शब्बीर ने निहायत अफसोस के साथ सारी कहानी सुनाई। इमाम साहब ने घबरा कर पूछा, पुलिस ने कुछ नहीं किया, कातिल पकड़े नहीं गए? इस पर गुलाम शब्बीर हंसने लगा और कहने लगा, कमाल करते हैं आप भी मियाँ जी, पुलिस भला इन लोगों के चक्रों में कहाँ पड़ती है, बस अपना भत्ता वसूल किया और गायब। और वैसे भी कोतवाल साहब खुद उस लड़की के इश्क में शामिल थे। ये सुनकर इमाम साहब कहने लगे,
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कहाँ इस जहन्नुम में फंस गए। इमाम साहब ये सब सुनकर बहुत सख्त परेशान हुए। उनकी परेशानी को देखकर गुलाम शबीर ने कहा, आप क्यों फिक्र करते हैं, बस चुप करके नमाज पढ़ें और पढ़ाएं। दिन के वक्त कुछ बच्चे आ जाया करेंगे, उनको कुरान पढ़ा दें। बाकी बस अपने काम से काम रखेंगे तो कोई तंग नहीं करता यहाँ। बल्कि मस्जिद का इमाम अच्छा हो तो गुनाहों की इस बस्ती में लोग सिर्फ इज्जत करते हैं। गुलाम शबीर की ये बात सुनकर इमाम साहब की जान में जान आई। इन्हीं दिनों में एक वाकया हुआ। पहले दिन ही दोपहर के खाने का वक्त हुआ तो दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। गुलाम शबीर ने जाके दरवाजा खोला और फिर एक खाने की ढकी तश्तरी लेकर अंदर आ गया। इमाम साहब की सवालिया नजरों के जवाब में कहने लगा, नूरा ने खाना भिजवाया है, पड़ोस में रहती है। इमाम साहब कुछ ना बोले और ना ही उन्हें कोई शक गुजरा। उन्होंने सोचा कि होगी कोई अल्लाह की बंदी। जब अगले 2 दिन भी यही मामूल रहा तो इमाम साहब ने सोचा कि ये कौन है जो बगैर कोई एहसान जताए एहसान किए जा रही है। इमाम साहब ने इशा की नमाज के बाद मस्जिद में ही गुलाम शबीर को आवाज देकर बुलाया और पूछा, मियाँ गुलाम शबीर, ये नूरा कहाँ रहती है? मैं चाहता हूँ मेरी बीवी जाकर उसका शुक्रिया अदा कर आए। ये सुनकर गुलाम शबीर के तो ओसान खता हो गए। उसने जवाब दिया, मियाँ जी, बीबी नहीं जा सकती वहाँ। इमाम साहब ने जवाब की तफसील तलब की तो गुलाम शबीर ने कहा कि मियाँ जी, उसका पूरा नाम तो पता नहीं क्या है, मगर सब उसको नूरा कंजरी के नाम से जानते हैं। पेशा करती है जी। इमाम साहब ने गुस्से से कहा, पेशा करती है यानी तवाइफ है और तुम हमें उसके हाथ का खिलाते रहे हो? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। गुलाम शबीर कुछ शर्मसार हुआ और इमाम साहब का गुस्सा देखकर थोड़ी देर बाद हिम्मत करके बोला, मियाँ जी, यहाँ तो सब ऐसे ही लोग रहते हैं। इनके हाथ का नहीं खाएंगे तो मुस्तकिल चूल्हा जलाना पड़ेगा, जो आपकी तनख्वाह में मुमकिन नहीं। ये सुनकर इमाम साहब का गुस्सा और तेज हो गया और कहा, हम शरीफ लोग हैं गुलाम शबीर, भूखे मर जाएंगे मगर तवाइफ के घर का नहीं खाएंगे। इमाम साहब का गुस्सा देखकर गुलाम शबीर कुछ ना बोला, मगर उस दिन के बाद से नूरा के घर से खाना कभी नहीं आया। इमाम साहब जिस मस्जिद के इमाम बनाकर भेजे गए थे, अजीब बात ये थी कि उस मस्जिद का कोई नाम नहीं था, बस तिब्बी मस्जिद के नाम से मशहूर थी। तिब्बी उस गली का नाम था जहाँ हीरा मंडी थी। एक दिन इमाम साहब ने गुलाम शबीर से पूछा, मियाँ नाम क्या है इस मस्जिद का? वो हंसकर बोला, मियाँ जी, अल्लाह के घर का क्या नाम रखना। इमाम साहब ने कहा, फिर भी कोई तो नाम होगा, सब मस्जिदों का होता है। गुलाम शबीर सर खुजाते हुए बोला, बस मियाँ जी बहुत नाम रखे, जिस फिरके का मौलवी आता है पिछला नाम तब्दील करके नया रख देता है, आप ही कोई अच्छा सा नाम रख दें। इमाम साहब सोच में पड़ गए कि गुनाहों की इस बस्ती में इस वाहिद मस्जिद का क्या नाम रखा जाए। सोचते सोचते उन्होंने कहा कि हाँ, मोती मस्जिद। मोती मस्जिद ठीक रहेगा, गुनाहों के कीचड़ में चमकता पाक साफ मोती। इमाम साहब ने दिल ही दिल में मस्जिद के नाम का फैसला कर लिया और अपनी पसंद को दाद देते हुए अंदर की जानिब बढ़ गए, जहाँ बीवी खाना लगाए उनका इंतजार कर रही थी। मस्जिद में 11 बच्चे कुरान पढ़ने आते थे और सब के सब लड़के थे। 5 से 12 साल की उम्र थी उनकी। थोड़े शरारती लेकिन अच्छे बच्चे थे। 2 घंटे सिपारा पढ़ते और फिर गली में खेलने निकल जाते। कौन थे, किसकी औलाद थे, ना इमाम साहब ने कभी पूछा, ना किसी ने बताया। लेकिन फिर एक दिन गजब हो गया। कुरान पढ़ने वाले बच्चों में एक बच्चा नबील नाम का था। यूं तो उसमें कोई खास बात ना थी, लेकिन बस थोड़ा ज्यादा शरारती था। उसका तिलावत में दिल नहीं लगता था, बस आगे पीछे हिलता रहता और खेलने के इंतजार में लगा रहता था। इमाम साहब भी दरगुजर से काम लेते थे कि चलो बच्चा है, लेकिन एक दिन बर्दाश्त का दामन छूट गया। उस दिन सुबह ही से इमाम साहब के सर में एक अजीब दर्द था। गुलाम शबीर से मालिश करवाई, पेनाडोल की 2 गोलियां भी खा ली, मगर दर्द कम ना हुआ। गुलाम शबीर के मना करने के बावजूद इमाम साहब ने बच्चों का नागा नहीं किया। नबील भी उस दिन मामूल से कुछ ज्यादा ही शरारतें कर रहा था, कभी एक को छेड़ कभी दूसरे को। जब उसकी हरकतें हद से बढ़ गईं, तो इमाम साहब के दिमाग पर गुस्से का भूत सवार हो गया और उन्होंने पास रखी लकड़ी की एक चीज उठाकर नबील को दे मारी।
جو اس کی کمر کے بجائے پیشانی پر جا لگی اور خون بہنے لگا۔ خون بہتا دیکھ کر امام صاحب سر کا درد بھول گئے اور گھبرا کر غلام شبیر کو آواز دی۔ وہ غریب بھاگتا ہوا آیا اور بچے کو اٹھا کے پاس والے ڈاکٹر کے کلینک پر لے گیا۔ خدا کا شکر ہوا کہ چوٹ گہری نہیں لگی تھی۔ مرہم پٹی سے کام چل گیا اور ٹانکے لگے۔ باقی بچوں کو فارغ کرنے کے بعد امام صاحب مسجد کے دروازے پہ پہنچے ہی تھے کہ چادر میں لپٹی ایک عورت نے امام صاحب کو آواز دے کر روک لیا۔ امام صاحب نے دیکھا کہ وہ عورت دہلیز پر کھڑی مسجد کے دروازے سے لپٹی رو رہی تھی۔ امام صاحب نے حیرانگی سے پوچھا، کیا بات ہے بی بی، کون ہو تم؟ اس نے چادر کے پلو سے ناک پونچھتے ہوئے کہا، میں نورا ہوں مولوی صاحب۔ نورا؟ نورا کنجری؟ امام صاحب کے پاؤں تلے زمین ہی نکل گئی۔ انہوں نے یہاں وہاں غلام شبیر کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، مگر وہ تو نبیل کی مرہم پٹی کرا کے اس کو اس کے گھر چھوڑنے کے بہانے نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ جی، نورا کنجری۔ اس نے نظریں جھکائے اپنے نام کا اقرار کیا۔ امام صاحب کو کچھ دیر اپنے منہ سے نکلنے والی اس کی گالی جیسی شناخت پہ شرمندگی ہوئی، مگر پھر ان کو خیال آیا کہ وہ طوائف تھی اور اپنی بری شہرت کی ذمہ دار بھی۔ شرمندگی اس کو ہونی چاہیے، مجھے نہیں۔ پھر اچانک امام صاحب کو احساس ہوا کہ ان کی موتی جیسی مسجد میں اس طوائف کا ناپاک وجود کسی غلاظت سے کم نہیں تھا۔ انہوں نے نفرت سے باہر گلی کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ باہر نکل کے کھڑی ہو، مسجد کو گندا نہ کر بی بی۔ نورا نے حیرانگی سے امام صاحب کی طرف دیکھا کہ جیسے اس کو امام صاحب سے اس رویے کی امید نہیں تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے چلی گئی۔ اتنی دیر میں غلام شبیر بھی پہنچ گیا۔ کون تھی میاں جی؟ اس نے پوچھا۔ امام صاحب نے کہا کہ نورا تھی، پتہ نہیں کیوں آئی تھی، مگر میں نے بھی وہ ڈانٹ پلائی کہ آئندہ اس پاک جگہ کا رخ نہیں کرے گی۔ غلام شبیر نے نورا کی وکالت کرتے ہوئے کہا، وہ بیچاری دکھوں کی ماری اپنے بچے کا گلہ کرنے آئی تھی میاں جی۔ نبیل کی ماں ہے، بچے کی چوٹ برداشت نہیں کر سکی اور آپ نے اس غریب کو ہی ڈانٹ دیا۔ امام صاحب نے اپنی شرمندگی کو بےہودگی سے چھپانے کی کوشش کی اور کہا، تو نبیل نورا کا بیٹا ہے، ایسی حرکتیں کرے گا تو سزا تو ملے گی، جیسی ماں ویسا بیٹا۔ پھر جب استاد ہونے کا خیال آیا تو سوچا کہ بچے کی بھلائی کے لیے تو مارا ہے، کیا ہوا؟ اور پھر ایک طوائف کو کیا حق ہے کہ مسجد کے امام سے شکایت کر سکے؟ امام صاحب نے بات کا رخ بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا، کتنے بچے ہیں نورا کے؟ غلام شبیر نے پھر نورا کی وکالت کرتے ہوئے کہا کہ مسجد میں پڑھنے والے سب بچے نورا کے ہیں میاں جی، اس کے علاوہ ایک گود کا بچہ ہے۔ بس اس محلے میں صرف نورا اپنے بچوں کو مسجد بھیجتی ہے، باقی سب لوگوں کے بچے تو آوارہ پھرتے ہیں۔ اتنے میں کوتوال صاحب کی گاڑی مسجد کے سامنے آ کر رکی۔ خود تو پتہ نہیں کیسا آدمی تھا، مگر بیوی بہت نیک تھی۔ ہر دوسرے تیسرے روز ختم کے نام پر کچھ نہ کچھ میٹھا بھجوا دیتی تھی۔ اس دن بھی کوتوال کا آدمی جلیبیاں دینے مسجد آیا تھا۔ گرما گرم جلیبیوں کی مہک نے امام صاحب کا غصہ ٹھنڈا کر دیا اور نورا کی بات آئی گئی ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد عشاء کی نماز پڑھا کے امام صاحب غلام شبیر سے شرعی معاملے پر بحث میں الجھ گئے تو گھر جاتے کافی دیر ہو گئی۔ مسجد سے باہر نکلے تو بازار کی رونق شروع تھی۔ بالکنیوں پر جھل ملاتے پردے لہرا رہے تھے اور کوٹھوں سے ہارمونیم کے سر اور طبلوں کی تاپ کی آواز ہر سو گونج رہی تھی۔ پان، سگریٹ اور پھولوں کی دکانوں پر بھی دھیرے دھیرے رش بڑھ رہا تھا۔ اچانک امام صاحب کی نظر نورا کے گھر کے دروازے پر جا پڑی۔ وہ باہر ہی کھڑی تھی اور ہر آتے جاتے مرد سے گپیں لگا رہی تھی۔ آج تو اس کا روپ ہی دوسرا تھا۔ گلابی رنگ کا چست سوٹ، ننگے سر پر اونچا جوڑا، جوڑے میں پروئے موتیے کے پھول، میک اپ سے لدا چہرہ، گہری شوخ لپسٹک، آنکھوں میں مسکارا اور مسکارے کی اوٹ سے جھانکتی فحش دعوت۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ امام صاحب نے تنزیہ نگاہوں سے غلام شبیر کو دیکھا۔ آخر وہ اس کا وکیل جو تھا۔ غلام شبیر نے کہا، چھوڑیے میاں جی، عورت غریب ہے اور دنیا بڑی ظالم ہے۔ امام صاحب نے پوچھا، یہ بتاؤ میاں، جب اس کے گاہک آتے ہیں تو کیا بچوں کے سامنے ہی؟ غلام شبیر نے ناگوار لہجے میں جواب دیا، میاں جی، ایک تو اس کے بچے صبح اسکول جاتے ہیں اور اس لیے رات کو جلدی سو جاتے ہیں، دوسرا
مہمانوں کے لیے باہر صحن میں کمرہ الگ رکھا ہے۔ امام صاحب نے استغفر اللہ کہتے ہوئے گفتگو کا سلسلہ وہیں ختم کرنا مناسب سمجھا۔ اس کے بعد نورا کا ذکر امام صاحب کے سامنے تب ہوا جن دنوں وہ اپنے اور بیوی کے لیے حج کی غرض سے کاغذات بنوا رہے تھے۔ امام صاحب کی بیوی کا ایک بھانجا انہی دنوں وزارت مذہبی امور میں کلرک تھا۔ اس کے ذریعے سے درخواست کی قبولی کی پوری امید تھی۔ ابھی امام صاحب نے کاغذات فائل میں اکٹھے کیے ہی تھے کہ غلام شبیر ہاتھ میں کچھ اور کاغذات اٹھائے پہنچ گیا اور ہچکچاتے ہوئے کہا، میاں جی ایک کام تھا آپ سے، اجازت دیں تو عرض کروں؟ امام صاحب نے کہا، ہاں کیوں نہیں، کیا بات ہوئی؟ اس نے ہاتھ میں پکڑے کاغذات امام صاحب کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، میاں جی آپ کی تو وزارت میں واقفیت ہے، ایک اور حج کی درخواست بھی جمع کرا دیں۔ امام صاحب نے کہا، دیکھو غلام شبیر، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں گھر بار تمہارے ذمہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور پھر تمہارے پاس حج کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ غلام شبیر نے سہم کر کہا، نہیں میاں جی، آپ غلط سمجھے، یہ میری درخواست نہیں ہے، نورا کی ہے۔ امام صاحب کے جسم میں تو جیسے آگ لگ گئی یہ بات سن کر، اور کہا، کیا میاں ہوش میں تو ہو؟ نورا کنجری اب مکہ مدینے جائے گی، اور وہ بھی اپنے ناپاک پیسے کی رقم سے؟ توبہ۔ غلام شبیر نے کہا، میاں جی طوائف ہے پر مسلمان بھی تو ہے، اور وہ تو اللہ کا گھر ہے، وہ جس کو بلانا چاہے بلا لے، اس کے لیے سب ایک برابر ہیں۔ اچھا، اللہ جس کو بلانا چاہے بلا لے؟ واہ میاں واہ، تو پھر میں درخواست کیوں جمع کراؤں؟ نورا سے کہو سیدھا اللہ تعالیٰ کو ہی درخواست بھیج دے۔ امام صاحب نے غصے سے کہا اور اندر کمرے میں چلے گئے۔ اللہ کے فضل سے امام صاحب اور ان کی بیوی کی حج کی درخواست قبول ہو گئی اور دونوں اللہ کا نام لے کر روانہ ہو گئے۔ جب احرام باندھا تو گویا عمر بھر کے گناہ اتار کر ایک طرف رکھ دیے۔ دونوں نے اللہ کا گھر نظر بھر کر دیکھا۔ فرائض پورے کرتے کرتے رمی کا دن آ گیا۔ بہت رش تھا، ہزاروں لاکھوں لوگ تھے، گرمی بھی بہت تھی۔ امام صاحب کا تو دم گھٹنا شروع ہو گیا، بیوی بیچاری کی حالت بھی غیر ہوتی جا رہی تھی۔ اوپر سے غضب کچھ یہ ہوا کہ امام صاحب کے ہاتھ سے ان کی بیوی کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ ہاتھ چھوٹا تو لوگوں کا ایک ریلا امام صاحب کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گیا۔ عجب حالات تھے، کسی کو دوسرے کا خیال نہیں تھا، ہر کوئی بس اپنی جان بچانے کے چکر میں تھا۔ امام صاحب نے لاکھ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر پیر پھسل گیا۔ امام صاحب نیچے گر گئے اور ایک عذاب نازل ہو گیا۔ ایک نے امام صاحب کے پیٹ پر پیر رکھا تو دوسرے نے سر کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر ماری۔ موت ان کی آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی۔ امام صاحب نے کلمہ پڑھا اور آنکھیں بند کی ہی تھیں کہ کسی اللہ کے بندے نے امام صاحب کا دایاں ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور امام صاحب کو سہارا دے کر کھڑا کر دیا۔ امام صاحب نے سانس درست کی اور اپنے بچانے والے کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کی طرف نگاہ کی تو کیا دیکھا کہ امام صاحب کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے نورا مسکرا رہی تھی۔ امام صاحب پر تو ایک لمحے کے لیے مانو جیسے بجلی ہی گر گئی ہو۔ یہ ناپاک عورت یہاں کیسے آ گئی؟ اس کی حج کی درخواست کس نے اور کب منظور کی؟ امام صاحب نے ہاتھ چھڑانے کی بہت کوشش کی مگر نورا نے مضبوطی سے پکڑا تھا، وہ نہ چھڑا سکے۔ نورا امام صاحب کو اپنے پیچھے کھینچتی ہوئی ایک طرف لے گئی۔ اس طرف کچھ عورتیں اکٹھی تھیں۔ اچانک امام صاحب کی نظر اپنی بیوی پر پڑی جس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بےتاب نگاہوں سے مجمع ٹٹول رہی تھی۔ دونوں کی نظریں ملیں اور امام صاحب دوڑ کر بیوی تک پہنچے اور آنسو پہنچے۔ پریشانی میں بیوی نے پوچھا، کہاں چلے گئے تھے آپ؟ کچھ ہو جاتا تو؟ امام صاحب نے بیوی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، بس کیا بتاؤں، آج مرتے مرتے بچا ہوں، جانے کون سی نیکی کام آ گئی۔ میں تو پاؤں تلے روندا جا چکا ہوتا اگر نورا نہیں بچاتی۔ بیوی نے حیرانگی سے کہا، نورا؟ ہماری پڑوسن نورا؟ وہ یہاں کہاں آ گئی؟ آپ نے کسی اور کو دیکھا ہوگا۔ امام صاحب نے کہا، ارے نہیں، نورا ہی تھی۔ امام صاحب نے ادھر ادھر نورا کی تلاش میں نظریں دوڑائیں مگر وہ نہ جانے کب کی جا چکی تھی۔ بعد میں بھی اس کو بہت ڈھونڈا مگر اتنے مجمع میں کہاں کوئی ملتا ہے۔ خدا خدا کر کے حج پورا ہوا اور امام صاحب اور ان کی بیوی وطن واپس روانہ ہوئے۔
لاہور ایئرپورٹ پر غلام شبیر پھولوں کے ہار سمیت استقبال کو آیا ہوا تھا۔ بہت مبارک باجی، بہت مبارک میاں جی، بلکہ اب تو آپ کو حاجی صاحب کہوں گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ امام صاحب حاجی کا لقب سن کر بہت خوش ہوئے اور غلام شبیر کے کندھے پر تھپکی دی اور سامان اٹھانے کا اشارہ کیا۔ ٹیکسی میں بیٹھے تو امام صاحب نے مسجد اور گھر کی خیریت دریافت کی تو نورا کا خیال آ گیا۔ امام صاحب نے پوچھا، میاں غلام شبیر، نورا کی سناؤ۔ امام صاحب کا اشارہ حج کی درخواست کے بارے میں تھا۔ غلام شبیر نے حیرانگی سے امام صاحب کی طرف دیکھا اور کہا، اس بیچاری کی کیا سناؤں میاں جی، لیکن آپ کو کیسے پتا چلا؟ امام صاحب نے کہا، بس ملاقات ہوئی تھی مکہ شریف میں۔ غلام شبیر نے ہنستے ہوئے کہا، مکہ شریف میں ملاقات ہوئی تھی؟ مذاق نہ کریں میاں جی، نورا تو آپ کے جانے کے اگلے دن ہی قتل ہو گئی تھی۔ یہ سن کر تو امام صاحب کے سر پر تو جیسے کوئی بم گر گیا ہو۔ قتل ہو گئی تھی؟ امام صاحب نے حیرانگی سے پوچھا۔ غلام شبیر کی آنکھیں آنسو سے بھر آئی اور بتایا، جی میاں جی، بیچاری نے حج کے لیے پیسے جوڑ رکھے تھے، اس رات کوئی گاہک آیا اور پیسوں کے پیچھے قتل کر دیا غریب کو۔ ہمیں تو صبح کو پتہ چلا جب اس کے بچوں نے اس کی لاش دیکھی۔ شور مچایا تو سب اکٹھے ہوئے، پولیس والے بھی پہنچ گئے اور اس کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئے۔ ابھی کل ہی میں مردہ خانے سے میت لے کر آیا ہوں، آج صبح ہی تدفین کی ہے اس کی۔ امام صاحب ابھی بھی حیرانگی کی گرفت میں تھے۔ پوچھا، قاتل کا کچھ پتہ چلا؟ غلام شبیر نے افسوس سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، پولیس کے پاس اتنا وقت کہاں میاں جی کہ طوائفوں کے قاتلوں کو ڈھونڈے۔ اس بیچاری کی تو نماز جنازہ میں بھی 3 افراد تھے، ایک میں اور 2 دفنانے والے۔ امام صاحب نے پوچھا، اور اس کے بچے، ان کا کیا بنا؟ غلام شبیر نے امام صاحب کے کان میں سرگوشی کی، وہ نورا کے بچے نہیں ہیں۔ طوائفوں کے محلے میں جب کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو زیادہ تر اسے راتوں رات اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ سب ایسے ہی بچے تھے۔ نورا سب جانتی تھی کہ کس کے ہاں بچہ ہونے والا ہے، بس لڑکا ہوتا تو اٹھا کر اپنے گھر لے آتی۔ کہنے کو تو طوائف تھی میاں جی، مگر میں گواہ ہوں، غریب جتنا بھی کماتی بچوں پہ خرچ کر دیتی، بس تھوڑے بہت الگ کر کے حج پہ جانے کے لیے جمع کر کے رکھے تھے، وہ بھی اس کا قاتل لوٹ کر لے گیا۔ امام صاحب پر حقیقتوں کے در کھلنا شروع ہو چکے تھے۔ انہوں نے پوچھا، یہ بتاؤ غلام شبیر، جب میں نے اس کی درخواست جمع کرنے سے انکار کیا تو اس نے کیا کہا؟ غلام شبیر نے جواب دیا، بس میاں جی کیا کہتی بیچاری، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آسمان کی جانب ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگی کہ بس تو ہی اس کنجری کو بلائے تو بلائے۔ امام صاحب پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی، ایسا لگ رہا تھا کہ ہوا میں ان کی خطائیں اڑ رہی تھیں، جیسے کہ گناہوں کی مٹی چل رہی ہو اور امام صاحب کی آنکھیں اندھیائی جا رہی ہوں۔ غلام شبیر نے حیرانگی سے امام صاحب کی آنسوؤں سے تر داری دیکھتے ہوئے کہا، آپ کیوں رو رہے ہیں میاں جی؟ آپ تو ناپاک کہتے تھے اس کو۔ امام صاحب نے کہا، کیا کہوں غلام شبیر کہ کیوں روتا ہوں؟ وہ ناپاک نہیں تھی، ناپاک تو ہم ہیں جو دوسروں کی ناپاکی کا فیصلہ کرتے پھرتے ہیں۔ نورا تو اللہ کی بندی تھی، اللہ نے اپنے گھر بلا لیا۔ امام صاحب کی ندامت بھری ہچکیاں بند ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں اور غلام شبیر نہ سمجھتے ہوئے انہیں تسلی دیتا رہا۔ ٹیکسی محلے میں داخل ہوئی اور مسجد کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ امام صاحب اترے ہی تھے کہ نورا کے دروازے پر نظر گئی، ایک ہجوم اکٹھا تھا وہاں۔ امام صاحب نے غلام شبیر سے پوچھا، کیا بات ہے، لوگ اب کیوں اکٹھا ہیں؟ غلام شبیر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، میاں جی میرے خیال میں پولیس والے ایدھی سینٹر والوں کو لے کے آئے ہیں، وہی لوگ بچوں کو لے جائیں گے، ان غریبوں کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے۔ امام صاحب نے بیوی کا ہاتھ پکڑا اور غلام شبیر کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے نورا کے دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ غلام شبیر نے حیرانگی سے پوچھا، کہاں چلے میاں جی؟ امام صاحب نے کہا، نورا کے بچوں کو لینے جا رہا ہوں، آج سے وہ میرے بچے ہیں، اور ہاں، مسجد کا نام میں نے سوچ لیا ہے، آج سے اس مسجد کا نام نور مسجد ہوگا۔ دوستوں، یہ قصہ ہم میں سے کافی لوگوں نے کئی بار سنا ہوگا، لیکن جب بھی یہ قصہ سنایا جاتا ہے دل و دماغ پر ایک چھاپ چھوڑ جاتا ہے۔ سماج کا یہ مظلوم طبقہ شریف زادوں کی عیاشیوں کا شکار رہتا ہے،
شریف تو پھر شریف ہی رہتے ہیں، لیکن طوائف بدنام سے بدنام تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ ڈونٹ جج دا بک بائی اٹس کور، لیکن ہمارا سماج جو نظر آتا ہے اسی کے مطابق دوسروں کے لیے رائے قائم کر لیتا ہے۔ کون کیسا ہے یہ صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ کبھی نمازی پرہیزگار بھی اپنی عبادت کے غرور کرنے پر جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے، اور کبھی ایک طوائف بیمار کتے کو دودھ پلا کر جنت میں جگہ پا لیتی ہے۔ یہ سب اللہ پر ہے کہ اس کو کس کی کون سی ادا پسند آ جائے اور اس کو جنتی بنا دے، اور کس کی کون سی ادا اتنی بری لگے کہ اس کو جہنمی بنا دے۔ اللہ ہم سب کو لوگوں میں موجود اچھائی کی قدر کرنے والوں میں سے بنائے، نہ کہ ان کے عیبوں کو اجاگر کر کے ان کی رسوائی کرنے والوں میں سے۔ جیسا کہ اس قصے میں ہم نے دیکھا کہ نورہ جیسی بھی تھی، اس میں لاکھ عیب ہی سہی، لیکن تھی تو وہ مسلمان، اور اپنی استطاعت کے مطابق اس نے امام صاحب کو کھانا بھیج کر پڑوسی ہونے کے حقوق کا خیال رکھا، اور ٹھکرائے ہوئے بچوں کی پرورش کر کے انسانیت کے حقوق ادا کیے، جو کہ حقوق العباد کی مثال ہیں۔ اور اللہ نے اس کو کتنا اچھا صلہ دیا۔ جتنا ہو سکے لوگوں کی عیب پوشی کرنی چاہیے۔ اسی پر 2 احادیث بیان کر کے اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی کے عیبوں کے پیچھے لگتا ہے تو اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو اپنے ہی گھر میں رسوا کر دیتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2590 میں ہے کہ جو بندہ دنیا میں کسی بندے کے عیب چھپائے گا، قیامت کے دن اللہ اس کے عیب چھپائے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ دوستوں، ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور کمنٹ کریں، اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج، انسٹاگرام اکاؤنٹ، ٹویٹر اکاؤنٹ اور یوٹیوب چینل کو لائک، فالو اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔